السلام علیکم، رضوان اکرم کلاس روم میں خوش آمدید۔ کلاس روم میں ہمیشہ کی طرح بحیثیت طالب علم میں حاضر ہوں، اور کلاس روم میں آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسری شخصیت ہوتی ہیں وہ استاد ہوا کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی محترم قسم کے استاد میرے گیسٹ ہیں، جناب احسان خان صاحب۔ احسان خان صاحب کی ایک اور اسپیشلٹی ہے کہ وہ میرے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور ہم ان کے ساتھ آپ باتیں کریں گے۔ تو احسان، ویلکم ٹو کلاس روم، اور پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ جی تھینک یو رضوان بھائی، فرسٹ آف آل میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں انوائٹ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا رضوان اکرم کلاس روم کے بارے میں۔ جو ابھی سن رہے ہیں اور جو اس کے بعد جا کے اس کو سنیں گے، ان سب کے لیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ رضوان بھائی کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کا اور ہر ٹیلنٹ کا اور ہر ایکسپیرینس کا بندہ، ہر ایج کا بندہ یہاں پہ آئے۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کو نا ایک جگہ پہ گیدر کر دیا گیا ہے۔ تو جو تو ریگولرلی سے ان کے سیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، وہ تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ بٹ جو آج نیو ہے تو کائنڈلی اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اپنے لیے، تاکہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ سو موونگ ٹورڈز یور کوشچن رضوان بھائی، well, I am Ehsan Khan, and I am 20 years old. I am a student of information technology. اس کے علاوہ I am a career counselor, I am a motivational speaker، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں I am a social worker and this and all that۔ اور اگر میں اپنی کچھ اچیومنٹس کو ڈسکس کروں تو I am a co-founder of Desired Career Building Fellowship and I am the vice chairman of Society of Blood Warriors Pakistan۔ سو یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے اب تک۔ جی رضوان بھائی۔ اچھا احسان، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے، سوری فیلوشپ اکیڈمی ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، یہ کیا جی تھی، کیا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جی رضوان، اچھا رضوان بھائی، یہ جو ڈیزائرڈ کریئر بلڈنگ فیلوشپ ہے، ایکچولی میں اسے ایک ایگزامپل سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کمپنیز ہیں، مختلف انڈسٹریز ہیں، وہ لیٹس سپوز آپ کپڑوں کی انڈسٹری لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک اگر برانڈ ہے، وہ کپڑے بنا کے جو ہے ایک اسٹاک کے صورت میں مارکیٹ میں جو ہے نا مطلب اپنے جو ان کے ریٹیلرز ہوتے ہیں انہیں پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ جب تک ان کپڑوں کو پریس کر کے، طے کر کے اور شیلف پہ نہیں لگایا جاتا، شاپس پہ سجایا نہیں جاتا، تب تک ان کپڑوں کی مارکیٹ ویلیو اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ ایک بنڈلز میں پڑے ہوتے ہیں تب تک ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، بٹ جب تک انہیں سجا کے شیلف پہ نہیں لگایا جاتا تب تک ان کی جو نا ویلیو نہیں ہوتی۔ سو یہ جو فیلوشپ ہے، ایکچولی میں جو یہ ان کپڑوں کو ان اسٹوڈنٹس سے جو ہے تشبیہ دوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں گریجویشن کر کے، ماسٹرز کر کے اور انٹر کر کے نکلتے ہیں، اور انہیں مطلب نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس لیول پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہی روٹین اسٹڈیز ہیں اور کچھ ایکسٹرا ورکنگ نہیں ہے، ایکسٹرا اپروچ نہیں ہے۔ سو ان اسٹوڈنٹس کو، یا میں یہ کہوں کہ ان کپڑوں کو ان یونیورسٹیز میں، ان کالجز میں سجا کے یا طے کر کے شیلف پہ نہیں لگایا جاتا۔ تو بیسکلی ڈیزائرڈ کریئر بلڈنگ فیلوشپ ایک ایسی شاپ ہے جہاں پہ میں اپنی کوشش سے ان کپڑوں کو جو ہے سجا کے اور طے کر کے ادھر شیلف پہ لگانا چاہتا ہوں، تاکہ جب وہ آگے مارکیٹ میں نکلیں تو ان کی ویلیو ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس بات میں مجھے شکیل اعظمی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہر گھڑی چشمے خریدار میں رہنے کے لیے کچھ ہنر چاہیے بازار میں رہنے کے لیے۔ تو وہ جو ہنر ہیں وہ ہیں، پر ان ہنر ہیں انہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو انہیں پراپر ایک وے دینا ہے، وہ میں اپنی فیلوشپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں۔ زبردست۔ احسان، یہ بتائیے گا اس سوسائٹی آف بلڈ واریئرز کیا ہے، اور آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا رضوان بھائی، سوسائٹی آف بلڈ واریئرز بیسکلی ایک این جی او ہے جس پہ ہماری جو میجر ورکنگ ہے وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے۔ ایکچولی ہمارا جو ایم ہے، ہم بلڈ مافیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں،
جو بلڈ مافیا آپ بھی اسے بہتر جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا خون مطلب سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقتی طور پہ جو بندے مجبور ہوتے ہیں، جو آگے ایک اپنے پیشنٹ کو لے کر، اپنے کسی قریبی کو لے کر پریشان ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں، تو انہیں جب کال آتی ہے جی ہمیں بلڈ چاہیے، جی میں آپ کو بلڈ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، بٹ آگے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. سو میری اور ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر ہر بندہ موٹیویٹ ہو جائے اس طرف کہ وہ فی سبیل اللہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر دے، تو بلڈ مافیا کو ان کے گاہک ہی نہ ملیں. وہ جو ضرورت مند ہیں، جو پیشنٹس ہیں، انہیں اگر فی سبیل اللہ بلڈ پہنچتا رہے تو انہیں جو ہے اس حوالے سے کہیں سے خریدنا نہ پڑے. تو ہم اس ایم کو ایک لے کر نکلیں. اس کے علاوہ جو سوسائٹی آف بلڈ واریئرز ہے وہ سچویشنل ڈیمانڈس پہ ورکنگ کرتی ہے. مطلب کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کسی غریب کو کوئی فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، یا ریسنٹلی جیسے لاک ڈاؤن ہوا تھا، ڈیلی ویجز جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے، تو وہ ایک سچویشنل ڈیمانڈ تھی، ہنگامی ایک صورت تھی جس میں ہم مطلب ایسی سچویشنز پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں سوسائٹی آف بلڈ واریئرز کے. اور الحمدللہ اب تک اپنا میل ونگ بھی آل اوور دی پاکستان لانچ کر چکے ہیں اور فیمیل ونگ بھی آل اوور دی پاکستان لانچ کر چکے ہیں. احسان بھائی آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے لاکھوں لوگوں کی دعائیں آپ سمیٹ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کمفرٹ زون ہے جس سے آپ نکل کے ظاہر ہے کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ جی رضوان بھائی، اچھا رضوان بھائی، میں اب آپ کے سوال کا جواب اپنی ایک ذاتی کوٹیشن سے دینا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. میں جو پرسنلی طور پر نا میرا ایک کوٹ ہے، وہ یہ کہ زندگی نہ رنگین خیالوں کا نام، لائف از اے نیم آف کلرفل امیجنیشنز. اب جیسے دیکھیں نا، یہ جو زندگی ہے ایک حقیقی تو نہیں ہے، فانی ہے، ٹھیک ہے. ہم ایکچولی ایک خواب میں چل رہے ہیں، اور یہ خواب ایسا ہے، واحد خواب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک اپروچ دی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جو آنکھ ہماری جا کھلنی ہے قبر میں، اس کے بعد پھر حقیقی زندگی سٹارٹ ہوگی. So life is a name of colorful imaginations. Ab some of these colorful imaginations are colorful like rainbow, like sign of happiness, sign of joy. آپ کی اچیومنٹس، آپ کی سکسیس، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز، آپ کے لو ونز، مطلب ہر وہ لائف میں ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ جہاں سے آپ کو خوشی ملتی ہے، وہ ایکچولی وہ رنگین خیال ہیں جن کا رنگ دھنک جیسا ہے، ٹھیک ہے. بٹ کچھ جو وہ رنگین خیال ہیں ان کا رنگ سیاہ ہے، ان کا رنگ کالا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ ایکچولی وہ آپ کی ہارڈ شپس ہیں، ایکچولی وہ آپ کا ہارڈ ورک ہے، ایکچولی وہ چیزیں ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں اپنی سکسیس کی طرف جانے کے لیے، اپنے کریئر کی طرف جانے کے لیے. ایکچولی وہ تانے ہیں، وہ جو لوگ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مطلب ہر قسم کی لائف کی جتنی مشکلات ہیں، ایکچولی وہ رنگین خیال ہیں جن کا رنگ سیاہ ہے. تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ گزرے نا، انہوں نے اپنے لائف میں ان رنگین خیالوں کو فیس کیا. تو میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے ان رنگین خیالوں کو فیس کر کے، ان سے گزر کے، انہیں دھنک جیسے رنگین خیالوں میں تبدیل کر لیتا ہے، ایکچولی وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے. اور ایکچولی یہی جو چیز ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر آنا. تو میں کمفرٹ زون کو اس چیز میں جو ہے ڈسکس کرتا ہوں. اب مزید اگر میں اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ رضوان بھائی ایسے اپنا میں دو چیزوں میں ڈیوائڈ کروں گا، ایک ایجوکیشن کے حوالے سے اور پھر ایک ایجوکیشن کے بعد جاب اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بس میں کمفرٹ زون کو ان سے ریلیٹ کروں گا. اب دیکھیں، ہم اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر تو ہماری فیلڈ ہے، اب کمفرٹ زون کیا ہے کہ ڈیلی لائف میں نا ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی روٹین کی اسٹڈیز کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. اب یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. بٹ اگر ہم ایسا کریں کہ اپنی فیلڈ میں ہم اسٹڈی بھی کریں، بٹ ہم اپنی فیلڈ میں رہ کر جو چیزوں کو ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے. اب کمفرٹ زون کو مطلب اس سے باہر آنا جو ہے، اسے میں دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر اپنی فیلڈ کی چیزوں کو ایکسپلور کریں کہ یہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اگر یہ ایسے نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا.
تو جب آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ چیزوں کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماسٹر بن رہے ہیں۔ اب ایک اور اس میں طریقہ ہے جو اس سے بھی بیٹر ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی ہارڈ سکلز کو یوٹیلائز کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں رہ کے، اور اپنی سافٹ سکلز کو یوٹیلائز کریں اس چیز میں جو آپ کی فیلڈ سے ہٹ کے جو آپ کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ ایکسٹرا آرڈنری کمفرٹ زون سے باہر آ گئے، آپ ایکسٹرا مائل جا چکے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہ کے بھی ورکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے بھی ورکنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مطلب آپ کا کمفرٹ زون اور اس سے باہر آنا۔ اب یہ ایجوکیشن والی سائڈ پہ آ گیا۔ اب میں اس پہ کیوں زور دیتا ہوں رضوان بھائی، میں اس چیز کو کیوں ڈسکس کرتا ہوں اور میں کیوں چاہتا ہوں کہ مطلب یوتھ میں، ینگ جنریشن میں یہ چیز پروموٹ ہو، وہ اس لیے کہ میں نا خود ایک بیکورڈ ایریا سے، ٹھیک ہے نا، میں تحصیل جڑاں والا سے ہوں۔ بے شک یہ تحصیل پنجاب میں رقبے کے لحاظ سب سے بڑی تحصیل ہے، بٹ یہ انڈر ڈیولپڈ ہے، یہاں پہ ابھی اس حد تک سوچ نہیں گئی۔ ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، اب میں خود کو ایک ایسا اسٹوڈنٹ ریپرزینٹ کرنے لگا ہوں کہ جو جس نے اپنی گریجویشن کے 4 سال 6 سال جو ہیں کتابوں میں بس گھسا رہا، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، ایکسٹرا ورکنگ نہیں کی، ایکسٹرا اپروچ نہیں کی، اور میری گریجویشن ہو گئی ہے، اب میں جاب لیس بیٹھا ہوں۔ اب میں جاب لیس کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ رضوان بھائی میں نے اپنی اس گریجویشن کے دوران، اپنی اس اسٹڈیز کے دوران، ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا، اپنی اسٹڈی کرتا رہا، بٹ میں نے باہر نکل کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے میں نے ایکسٹرا مائل جا کے یہ چیز فائنڈ آؤٹ نہیں کی کہ بھائی اس کے بعد جب میں جاب کی طرف جاؤں گا تو میں کیسے اپنی جاب فائنڈ کروں، اس کا طریقہ کیا ہوگا، میں نے اپنی جو اسٹڈی کی ہے اس میں پریزنٹ کیسے کروں گا، میں اپنی سی وی کیسے بناؤں گا، میں اپنی کور لیٹر میں کیسے بناؤں گا، میں باقی چیزوں میں ورکنگ کیسے کروں گا، میں انٹرویو کیسے دوں گا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، ہاؤ ول آئی فائنڈ آؤٹ دا جاب۔ میں اس اسٹڈی کے بعد جا کے میں اپنی جاب کیسے فائنڈ کروں گا؟ تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، موسٹلی جو یوتھ ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے جی، پہلے 4 سال 6 سال ڈگری مکمل کی، پھر اس کے بعد سال پورا لگایا جاب ڈھونڈنے میں۔ اگر وہی سال آپ پاس آؤٹ ہونے سے پہلے لگا لیں تو ڈگری سے نکلتے کے بعد ہی آپ جو ہے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک میں ایگزامپل دوں گا۔ اب ریسنٹلی رضوان بھی لاسٹ منتھ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، ٹچ اسٹون کمیونیکیشن کمپنی ہے آسٹریلیا کی، اور ان کی طرف سے ایک جے ڈی آئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ سینڈ یور ریزیومے آن ای میل آف ایچ آر، کہ ایچ آر کے ای میل پہ اپنا ریزیومے سینڈ کریں۔ اب جیسا کہ ہر چیز اپ گریڈ ہو رہی ہے دن بدن، ویسے بھی اگر میں مزید ڈیٹیلز میں نہ جاؤں تو سی وی کی ایک اپ گریڈڈ فارم ہے ریزیومے، یا اگر میں مزید آسان کروں سننے والوں کے لیے تو آپ کی سی وی کو ریزیومے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں خود کو وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹ کروں گا جس نے جسٹ کتابوں میں اپنا سر مارا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اب آئی ڈونٹ نو وٹ از ریزیومے، میں نے وہ پوسٹ پڑھی، میں نے پہلے سوچا یار ریزیومے کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب میں نے دوسرے کو پوچھا، ساتھ والے کو، اسے بھی نہیں پتا۔ اب میں نے تیسرے کو پوچھا، اسے بھی نہیں پتا۔ اب میں نے یہ چیز گوارا نہیں کرنی کہ میں نے اسے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا ہے کہ بھائی یہ ریزیومے کیا ہوتا ہے۔ اب میں سستی اور کاہلی کا عادی، سستی اور کاہلی کا مارا میں کیا کروں گا، یار چھوڑو، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ اور دیکھ۔ ایون آئی ڈونٹ نو کہ یار یہ جو ریزیومے ہے بھائی یہ آپ کی سی وی ہے، بٹ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ جب کبھی گھر سے نکلے نہیں، آپ نے جب اپنی کتابوں سے کبھی نکلے نہیں، آپ نے جب فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں ہم نے کیسے مینیج کرنی ہے، ہم نے یہ چیزیں کیسے دیکھنی ہے، اگر آپ نکلتے، اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرتے تو آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر آتے، آپ تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جاتے، آپ تھوڑی سی اس پہ ورکنگ کرتے، آپ دیکھتے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، میں نے جاب کیسے لینی ہے، تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتا کہ بھائی ہم اب قابل ہیں کہ ہم جو اپنی نا جاب لے سکتے ہیں۔ سو یہ میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ کمفرٹ زون ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے
ترقی کرے, اور اس کا یہ بینیفٹ ہے اور اس کا یہ نقصان ہے. جی رضوان. احسان آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا کمفرٹ زون کے حوالے سے, اور اس سے نکلنے کا بھی بتایا آپ نے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ رہتا ہی کمفرٹ زون میں, لائک اگر وہ شروع سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں سے دودھ پی رہا ہوتا ہے, اور جب ماں دودھ چھڑوا دیتی ہے تو وہ رولا ڈال دیتا ہے. کتنے دنوں وہ کتنے مہینوں شاید وہ اس کے ساتھ شور مچاتا رہتا ہے. پھر وہ گھر میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے, اور پھر جب اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو وہ اسکول میں بڑے تماشے لگاتا ہے. تو وہ کمفرٹ زون سے نکلتا ہے, پھر تماشے لگا رہا ہے. اب ایک اسکول میں اس کو داخل کیا, وہاں پہ تھوڑی دیر پڑھتا رہا, اب کسی اور میں داخل کیا, وہ پھر ڈسٹرب ہو گیا. تو انسان کا کمفرٹ زون تو ہر روز چینج ہوتا ہے, اور ہر روز ایک نئے کمفرٹ زون نکل کے کمفرٹ زون سے وہ ایک اور جگہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہنے کو پسند کرتا ہے. تو کیسے نکل سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں رضوان بھائی, وقت جو ہے نا, جو ٹائم ہے, ٹائم, اب میں تھوڑی نا ایک جگل بندی والی بات کروں گا کہ ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے. ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹائم کیسا گزرا. اب جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ رنگین خیال, لائف از اے نیم آف کلرفل امیجنیشن. سم آف دیز آر کلرفل لائک رینبو اینڈ سم آف دیز آر کلرفل لائک ڈارکنیس. ٹھیک ہے, تو اب کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ہم جب کمفرٹ زون میں آتے ہیں نا, اب آپ کا یہ سوال ہے کہ بار بار ود دی پیسج آف ٹائم جب ٹائم انٹرولز جب چینج ہوتے ہیں تو بار بار کمفرٹ زون آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کا میں جواب ایسا دوں گا رضوان بھائی کہ دیکھیں, ایک تو چیز ہے سکسیس جسے آپ کہتے ہیں, جو صحیح معنوں میں جو سکسیس ہوتی ہے. ایک تو سکسیس ہوتی ہے کہ بھی سفارش کی نوکری لگ گئی جی میں کامیاب ہوں, ٹھیک ہے. یا پھر ایک سکسیس ہوتی ہے جو مطلب لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ نوکری لگی 20-25 ہزار 30-35 ہزار کی نوکری لگ گئی جی, وہاں پہ اسٹک ہو کے رہ گئے, اب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. بٹ ایکچولی جو ایک سکسیزفل پرسن ہوتا ہے, ایکچولی ایک سکسیزفل پرسن کی سکسیس لمٹ لائف ٹائم کبھی اینڈ ہوتی نہیں. جب وہ ایک سکسیس کو پہنچتا ہے, اب اس سے پہلے اس نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا, کمفرٹ زون سے باہر آیا, ایکسٹرا مائل کیا, سکسیس کو پہنچا, اب وہ کچھ ٹائم کے لیے کمفرٹ زون پہ, بٹ وہ زیادہ دیر کے لیے اس کمفرٹ زون کا عادی نہیں ہے, وہ زیادہ دیر اس کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا. سو ود دی پیسج آف ٹائم, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم ٹیسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ود دی پیسج آف ٹائم وقت آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی اب آپ جب کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ٹائم لمٹ تک, اس وقت تک آپ کمفرٹ زون میں بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹھیں انجوائے کریں. بٹ اس کے بعد اگر آپ بیٹھیں گے, اس کے بعد اگر آپ اس سے نہیں نکلیں گے تو وہ آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اب جیسے بچہ آپ نے بولا کہ جب ماں دودھ چھڑواتی ہے تو اس کے بعد وہ مطلب چیختا ہے, روتا ہے, پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے, پھر جب اسے اسکول میں بھیجا جاتا ہے, اب جب تک وہ گھر میں ہے وہ اس کا کمفرٹ زون ہے. بٹ اب اس سے ٹائم جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے, وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بچے اٹھو, اب اپنا کمفرٹ زون چھوڑو, اب اسکول میں جاؤ. اگر اس سے زیادہ 2-3 سال اور اگر اس کمفرٹ زون میں بیٹھے رہے تو آگے کی پھر لائف جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا بنتی ہے. سو یہ چیز ہے کہ ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ بھائی اب آپ کا کمفرٹ زون چھوڑنے کا ٹائم آ گیا, اٹھیں. احسان صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ واٹ شوڈ بی دا کیریئر فوکس؟ نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی رضوان بھائی, اچھا رضوان بھائی دیکھیں, اب وہ وقت نہیں رہا کہ ایک ٹائم تھا کہ یار بی اے کر لیا ہے, ایم اے کر لیا ہے, بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, ٹیچر لگ گئے, ٹھیک ہے, کوئی آفیسر لگ گئے, گورنمنٹ جاب مل گئی تو یار بس انف ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم مزید ڈیمانڈس کرتا ہے. سو اب ٹائم کی ڈیمانڈ یہ ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں بات کروں کہ ایک ہوتی ہے جاب,
جو آپ جسٹ فار دا سیک آف لیونگ کرتے ہیں, مطلب کچھ کام کر رہے ہیں آپ جسٹ فار دا سیک آف لیونگ کر رہے ہیں کہ آپ کا خرچہ پانی چلتا رہے. اب کریئر ایک ایسی جاب ہے کہ جو ایکچولی آپ کی لائف ہوتی ہے, جو ایکچولی آپ کا ایم ہوتا ہے. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اب میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں وہ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ فرسٹ آف آل جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا مائنڈ, اپنی سوچ کیسی ہے. ٹھیک, آپ کا اپنا مائنڈ, اپنی سوچ کیسی ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ ایک نارمل سی ڈگری ہے نا, ایک نارمل سی آرٹس کی کوئی ڈگری ہے یا جو بھی ہے, اگر آپ کا وہ کریئر ہے, اگر آپ اس میں ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو آپ کی وہ ڈگری آپ کے MBBS کے برابر ہے. آپ کے لیے وہ ڈگری MBBS ہے. کیوں؟ آپ اپنے کریئر کے ڈاکٹر بن گئے ہیں. صحیح ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ اپنی دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں, سیلف آبزرویشن کریں. سائڈ پہ بیٹھیں, خود کو جھنجھوڑیں, سیلف آبزرویشن کریں کہ ہو ایم آئی اینڈ وٹ کین آئی بی, کہ میں کیا ہوں اور میں کیا بن سکتا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, سیلف آبزرویشن کریں, اپنے آپ سے پوچھیں انسان کو اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی انسان جان سکتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے, وہ خود ہے. اگر میں کہوں کہ میرا بیسٹ فرینڈ مجھے سب سے زیادہ سمجھتا ہے تو غلط ہے. اگر میں کہوں کہ بھائی جو میرے گھر والے ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, اگر وہ مجھے سب سے زیادہ سمجھتے تو غلط ہے. میں خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں, مجھ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو سب سے پہلے سیلف آبزرویشن کریں, خود کو پوچھیں کہ میں کس لیے بنا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میری اسکلز کیا ہیں, میں انہیں یوٹیلائز کیسے کر سکتا ہوں. دین اگلی بات, جو سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے اس دنیا میں, جو سب سے مشکل کام ہے رضوان بھائی, کریئر کاؤنسلنگ کا آپ نے کوشچن پوچھا ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس سے زیادہ جو ہے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کو لے کے پیرنٹس کی کریئر کاؤنسلنگ کرنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ چاہتے ہیں, وہ ہماری کامیابی کو بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں, ہم یہ کریں. اور اسی خوشی میں ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈاکٹر بنے, یا انجینئر بنے, یا CSP آفیسر بنے. بٹ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز ایک نا لمٹ میں اچھی لگتی ہے. اب اس سین میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی وہ جو محبت ہوتی ہے, پیرنٹس کی وہ جو انسیت ہوتی ہے, وہ ایکچولی اپنی لمٹ کو کراس کر چکی ہوتی ہے. کیوں؟ اب اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو کامیابی کی طرف جانے کے لیے دیکھنے میں وہ اس قدر مطلب اس پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں, وہ یہ سوچنا ہی مطلب چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میرے بچے کی, میرے بیٹے کی, میرے بیٹی کی کیا خواہش ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے, وہ انجینئر بن کے, وہ CSP آفیسر بن کے اتنا کامیاب یا اتنی کامیاب نہ ہو جتنی یا جتنا وہ اپنی ڈگری کو, اپنے کریئر کو, اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے دنیا میں کامیاب ہو جائے. تو کریئر کاؤنسلنگ جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے سیلف آبزرویشن کریں, جانیں, پہچانیں, خود سے پوچھیں, خود کو جھنجھوڑیں کہ بھائی میں کس لیے بنا ہوں, میں کس لیے بنی. دین جو سب سے مشکل کام ہے اس دنیا کا, کہ اپنے پیرنٹس کو اس حوالے سے کنوینس کر لیں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. پیرنٹس کو کنوینس کر لیا تو پھر ہر بندے کو کنوینس کر لیا. احسان یہ بتائیں کہ یہ جو کیریئر آپ نے کہا کہ اپنا کیریئر چوز کرنے کے حوالے سے, یہ کیسے جانیں کہ آپ کے اندر کون سی اسکل ہے جس کو آپ چوز کر لیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گی؟ یہی پتہ نہیں چلتا لوگوں کو. لوگ BSc انجینئرنگ کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے نہیں ہم تو ایکٹر اچھے ہیں. ڈاکٹری کر لیتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے نہیں ہم تو CSS کر لیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں ہم تو کاروبار اچھا کر لیں گے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر کیریئر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں نا رضوان بھائی گاؤں والی سائڈ پہ نا, آپ بھی بیسیکلی گاؤں سے لنک کرتے ہیں اور میں بھی گاؤں سے, تو گاؤں والی سائڈ پہ اکثر نا بندوں کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ اب میں ایک جملہ پنجابی میں بولوں گا کہ بھائی جے کامیاب ہونا چاہیے تو مرشد پھاڑ لو. ٹھیک ہے, جے کامیاب ہونا چاہیے تو مرشد پھاڑ لو. تو اپنی اسکل کو مطلب نکھارنے کے لیے, اپنی اسکل کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے
میں جو ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھتا ہوں کہ فائنڈ آؤٹ کریں ایسے پرسن، فائنڈ آؤٹ کریں ایسے شخص کو کہ جو آپ کو یہ چیز بتا سکے یا چیز ریئلائز کروا سکے کہ آپ کس کے لیے، آپ اس چیز کے لیے بنے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو یہ آپشن ہے کہ اپنا آپ کوئی گائیڈ دیکھیں. اگر تو آپ کو اپنا کوئی گائیڈ نہیں ملتا، کیونکہ ظاہر سی بات اگلا کوشچن پاسبل تھا، آپ نے یہی کرنا تھا کہ گائیڈ نہ ملے تو پھر کیا کریں. تو رضوان بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نیٹ ورک ایشو، سوری، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا رضوان بھائی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور سمجھتا ہے تو غلط ہے، آپ خود کو سب سے زیادہ خود سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں، اس طرف جو دیکھیں کہ مطلب میں کیا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ کہ ٹیسٹ، اب جو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ پہلے ایک ہوتا ہے کہ ایک آبزرویشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک آبزرویشن کی جاتی ہے کہ فلاں چیز فلاں طریقے سے ہو سکتی ہے، فلاں چیز کا فلاں رزلٹ ہے. اب اس آبزرویشن پہ صحیح. فلاں طریقے سے، اب اس آبزرویشن پہ ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیس تھیوری ہے، پھر اس پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو خود کو ٹیسٹ پہ لے کر آئیں. اب یہ چیز میں دوبارہ اسے میں کمفرٹ زون سے ریلیٹ کروں گا کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، خود کو ڈفرینٹ ویز میں ٹیسٹ کریں. خیر ہے، اگر دیکھیں نا آپ نے اگر اپنے لیے غلط فیلڈ چوز کر لی ہے. ٹھیک ہے، میں اب ایک جو بات کرنے والا ہوں، آپ نے اگر اپنے لیے غلط فیلڈ چوز کر لی ہے، اب اس فیلڈ میں آپ اپنے 4 5 6 سال ویسٹ کریں گے. پھر اس کے بعد زندگی بھر آپ خود کو کوسیں گے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا. ان شارٹ آپ اپنی پوری لائف ویسٹ کریں گے. اب اپنی پوری لائف ویسٹ کرنے کی بجائے اگر آپ وہ 6 7 مہینے سال اگر آپ ٹیسٹ کرنے میں ویسٹ کر دیں، اور میرا نہیں خیال کہ ٹیسٹ کرنے میں کوئی اگر ٹائم ویسٹ ہوتا ہو، ٹیسٹ کرنے میں ہمیں نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ 6 7 4 8 5 مہینے اگر آپ خود کو ٹیسٹنگ میں لگا دیں، ٹیسٹنگ پروسیس میں لے جائیں، آپ ڈفرینٹ جو طریقے نا اڈاپٹ کریں. آپ کچھ کبھی یہ کر لیں، کبھی وہ کر لیں. مطلب سب سے پہلے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک لسٹ بنائیں کہ مجھ میں یہ اسکلز ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا، اب آپ اگر یہ بات ہے کہ انسان کو اگر اس چیز کا نہیں آئیڈیا کہ مجھ میں ایک پرفیکٹ اور اس میں مجھ میں ایک جو ہے ایک کلیئر ایک اسکل کون سی ہے، تو کم از کم ہر انسان کو یہ تو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ یار مجھ میں یہ اسکلز ہو سکتی ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں. 2 3 4 5 ہی ہو سکتے ہیں. اب ٹاپ 5 کی ٹاپ 3 کی لسٹ بنا لیں، اس پہ خود کو ٹیسٹ کریں. کسی وجہ سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان اب ایک اسکل پکڑی ہے، اس سے ایک ڈگری ریلیٹ کی ہے، اب 4 سال اپنی ڈگری میں ضائع کرو اور پھر اپنے خواب کو ٹیسٹ کرو. نہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز شارٹ کٹ میں کی جاتی ہے. تو ہر اسکل کا، ہر چیز کا شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ موجود ہے. تو آپ شارٹ کٹ اپنائیں نا، شارٹ کٹس میں جا کے اسے ٹیسٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان ٹیسٹ کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ایکچولی کیا ہیں اور آپ کی اسکل کیا ہے. احسان بھائی تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کمفرٹ زون کو بھی، کیریئر کو بھی، اپنے بارے میں بتایا، بلڈ سوسائٹی کے بارے میں بتایا. آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا، بہت بہترین ہے، اور اللہ پاک آپ اس میں مزید کامیابیاں اور ترقی دے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے. اور دنیا کے اندر جو حکمرانی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر حکومت جو ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کتابوں کی ہوتی ہے. جبکہ میری جی، ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ سوچ کی ہوتی ہے. سوچ کی تو ہوتی جب ہے، آپ کی بالکل سوچ صحیح. اچھی ہوتی ہے تو آپ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. اور اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں. جب آپ بالکل، ملک کے وزیر اعظم نہیں بھی ہوں گے اور لوگوں کے دماغ میں ہوں گے تو پھر آپ حکومت میں ہیں. اور اگر آپ وزیر اسپیشلی اعظم ہیں بھی اور آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں ہیں تو آپ بالکل کسی بھی طرح کے کوئی بھی حکومت میں نہیں. نہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ، اچھے جذبے کے ساتھ یہ کام کریں. اللہ پاک اس میں برکت دے اور آپ کو ترقیاں دے. آپ نے مجھے ٹائم دیا، بڑا اچھا تھینک یو سو لگا، اور مچ. آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا. ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ رضوان جی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.